خلاصہ یہ ہے فرار ہونے کے فائدے اور آثار. فائدہ کیا ہے فرار اگر کریں تو کے آثار کیا ہے؟ ایک محیط جو کہ مفاسد رکھتا ہے، جہاں برائیاں زیادہ ہیں، زشتی خرابیاں زیادہ ہیں، ان سے دوری اختیار کرنا، اپنے آپ کو خداوند حفیظ کی پناہ میں سپرد کرنا. پناہ الہی خداوند کا تقرب ہوگا، یہاں ہمارے اعمال سے جلوہ خدائی نظر آئے گا. پناہ الہی میں آنا، تقوی پیشہ کرنا، برائیوں کی طرف نہ جانا. برائیوں دلدل جیسا ہے، ایک آگ ہے، بھڑکتے ہوئے آگ جو انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے. گناہوں کے دلدل میں انسان کو کھینچ کے ڈبو دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے. تو کیوں کر انسان گناہوں کی طرف جائے؟ انسان بے بس ہے، معصوم تو نہیں ہے. بچنا چاہیے کیونکہ وہ ایسا آگ ہے جو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. آگ پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. آگ فوراً اپنی لپیٹ میں پورے ماحول کو لے کے جلا دیتا ہے. گناہ ایسے ہیں، وہ فساد کا محیط ایسا ہے. انسانی صفات میں الہی صفات کا جلوہ نمودار ہوتا ہے. کس سے؟ جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں. 2. اسلام کے دشمنوں کے مقابل استقامت، مقاومت سے کھڑے رہنا اور فرار نہیں کرنا، کیونکہ دشمنان اسلام سے کچھ بعید نہیں ہے. وہ ہر قسم کا ظلم و ستم انسان پر کر سکتا ہے، جس طرح انہوں نے ماضی میں کیا ہے، ہمیشہ کرتا چلا آ رہا ہے، تاکہ انسان سے ایمان کو سلب کر لے، اسے کفر پر آمادہ کرے اور کافر بنا دے، مشرک بنا دے. اور ایسی سختیاں وہ لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی بدلہ لے ان سے. اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو نیست و نابود فرمایا. آمین. بحق قرآن مجید محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صرف مبارزہ یعنی لڑائی اور جنگ ان سے کرنا، یہاں اللہ تعالیٰ دشمنوں کے مقابلے میں نصرت و فتح مندی بخشتا ہے. جو کوئی میدان جنگ سے فرار نہیں کرتا ہو، یہ اس کے ایمان کی تقویت کی علامت ہے. جو فرار نہیں کرتا، اس سے ثبوت ہے، یہ علامت ہے کہ شخص کا ایمان طاقتور ہے، شخص کا ایمان ضعیف نہیں ہے، شخص کا ایمان تقویت رکھتا ہے، اعتقادات تقویت رکھتے ہیں. 3. نیک اور شائستہ کاموں کے تحت انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اجل کے قریب اور ایمان و اعتقاد سے فرار نہیں کر سکتا. دین الہی کے اعتقادات کے تحت اپنے ایمان سے فرار اختیار نہیں کر سکتا. تہ دل سے جان دینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے. تہ دل سے جان دینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے. اب ایسے مسلمانوں کے ہاتھ بھی مرنا جو منافق ہیں، بذاتن ہیں مسلمان لیکن منافق ہیں، انہیں ان کا خدا پیسہ ہے، مال ہے، حکومتیں ہیں، سلطنتیں ہیں. امام حسین علیہ السلام کو لیجئے کہ ظاہری طور پر تو وہ مسلمانوں ہی کے ہاتھوں شہید ہوئے، وہ مسلمان نہیں تھے. مسلمان کبھی بھی اپنے امام کو قتل نہیں کر سکتا. امام حسین اس لیے تو تہ دل سے اللہ تعالیٰ کے لیے راضی ہو گئے کہ مجھے شہید ہی ہونا ہے، اپنے آل اولاد کے ساتھ. اکیلا نہیں جاؤں گا بلکہ اپنے پورا عیال کو ساتھ لے کر جاؤں گا. اپنے رب کو میں اتنا چاہتا ہوں کہ میں جی بھر کے اپنے تمام وجود کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دوں گا. کر دیا حسین ابن علی نے. 4. وہ جاہل انسان اس نسبت سے حیوان وحشی کی طرح ہوگا جو علم اور معلومات حق سے دور ہوگا. اس لیے ہر ایک نیک اعمال سے نسبت رکھنا نیک معلومات رکھنے سے فراری ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی تک اسے علم کا ادراک و شعور ہی نہیں ہے. ڈر سے فرار کر جاتا ہے. ڈر سے، یہ بہت عجیب بات ہے. 5. وہ دوبارہ میں پڑھتی ہوں. وہ جاہل انسان اس نسبت سے حیوان وحشی کی طرح ہوتا ہے جو علم و معلومات حق سے دور ہوتا ہے. اس لیے ہر ایک نیک اعمال سے نسبت رکھنا نیک معلومات رکھنے سے فرار کرتا ہے، کیونکہ ابھی تک اسے علم کا ادراک اور شعور ہی نہیں ہے. ڈر سے فرار کر جاتے ہیں. 3-4 لوگوں کو میں نے کہا یہ کتاب ہے، اگر آپ پڑھ لیجئے. میں جب بھی پڑھتی ہوں تو دل میں مزید مضاف ہوتا جاتا ہے وہ لذت جو مجھے احساس ہوتا ہے اس کتاب سے. قرآن پاک سے سارا لیا گیا ہے. میں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ آپ اس کتاب کا مطالعہ کیجئے، اس میں
یہ غور کرنے کی باتوں پر نظر زیادہ ڈالیے. انہوں نے کہا کہ کتاب کون پڑھتا ہے اس زمانے کتاب کون پڑھتا ہے؟ اور کسی نے کہا ہمارے پاس کتاب بہت زیادہ ہے، قرآن پاک ہے، ہر قسم کی دینی مذہبی کتاب ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. اللہ درحال ہے کہ اہل کتاب والوں کو تو عشق ایک زیادہ اچھی کتاب خریدنے سے، وہ بھی قرآن پاک کے متعلق. اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ. جہل احمقانہ بات. 5، اللہ کی طرف بڑی تیزی سے شتاب کرنا، بھاگنا، رخ کر کے فرار ہونا، دنیا کے دل بستگیوں سے دور ہو کر فرار اختیار کرنا. اللہ کی پناہ میں آنے سے ہر قسم کے مسائل اور پریشانی، مشکلات، چاہے روحی ہو روانی ہو، سبھی انسان سے دور ہو جاتے ہیں. انسان کو راحت اور اطمینان، امان کی سرزمین تک پہنچا دیتا ہے. 6، جو کوئی خدا کے غیر سے فرار ہو جائے، خدا کی پناہ میں آ جائے، خدا سے پناہ لے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ میں حفظ فرمائے گا اور اسے اپنی رحمت کی آغوش میں پناہ دینے والا وہی ہے. نقائص سے فرار کیا ہے؟ اگر برائیوں اور زشتیوں سے فراری نہ ہو تو انسان فاسد محیط میں مبتلا ہو جاتا ہے. اگر ہوائے نفس، خواہشات نفسانی سے فرار نہیں ہوں گے تو یہ خواہشات، شہوات انسان کو اپنی زنجیروں، پیچیدگیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، جس سے خلاصی بہت مشکل ہے. وہاں کام جہنم تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں سے انسان کی خلاصی اور زیادہ مشکل ہے. اگر خداوند کریم کے پناہ میں نہیں گئے، مال دنیا سے دل بستگی انسان کو کافر بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود سے بھی انکار کر سکتا ہے. اگر برائیوں سے فرار نہیں ہوں گے تو یہ سبھی برائیاں خداوند عالم سے دوری کا سبب بنیں گی. انسان شیطان کا مقرب و دوست بن جائے گا. شیطان اس وقت انسان پر مسلط ہو جائے گا اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی اور اطاعت نہیں کی اور امر الہی سے سرپیچی کی. یہی چیز خداوند کریم کے غیر کی اطاعت کا باعث بنے گا. بس انسان کو چاہیے کہ پلیدگیوں، ناپاکیوں، رذائل اخلاق سے، ہر برے عمل سے، ہر برے صفت سے دوری اختیار کرے تاکہ انسان کے رشد و تکامل کے لیے مانع راہ نہ بن سکے. انسان کے روح پاکیزہ تطہیر و تکامل تک پہنچ جائے. جمع بندی، خداوند کی پناہ میں آ جانا، اپنے آپ کو اپنے رب کو سونپنا، اس کی رحمت کی آغوش میں امان چاہنا، ہر برائی، ناپاکی، پلیدگی، رذائل اخلاق، مفاسد سے فرار ہونا انسان کے لیے باعث تقرب الہی ہے. باعث تقرب الہی، اس سے انسان ہدف و کمال روحی تک پہنچ جاتا ہے. یہی سب اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان گناہوں سے فرار ہو. جو کوئی خدا کی پناہ لینا چاہتا ہے لازمی طور پر وہ گناہ کو ترک کرتا ہے. حقوق الہی باعث تقویت ایمان ہونا، نیکی کے اعمال بجا لانے میں صفت شجاعت پیدا ہوتا ہے. ایسے لوگ خداوند کے دشمنوں کے خلاف کسی بھی قسم کے مبارزے سے نہیں ڈرتے. جہاد نفس کے مبارزے سے نہیں ڈرتے، جہاد نفس کے مبارزہ سے نہیں ڈرتے ہیں. اپنا ہر چیز اپنے اللہ کو سونپتے ہیں تاکہ خداوند خود اپنی عنایات خاص، لطف و الطافات سے اس بندے کو رضا اور اطمینان اور امن کی منزل تک پہنچا سکے. نتیجہ، ہر نوع اور انواع کی برائیاں، پلیدگی، ناپاکی، زشتی، رذائل، معصیت، گناہ ہیں. ان سب سے فرار ہونا، بے ایمانی، جہل، شرک، منافقت سے فرار کرنا، خداوند کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا ابدی سعادت اور حیات جاویدانی انسان کو بخشتا ہے. پروردگار عالم ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جس پر اللہ تعالی کا فضل و خاص و عنایت خاص، التفات خاص، اکرام خاص ہو اور ہماری ایمان کو تقویت دے، ایمان سلامتی، یقین کامل ہمیں عطا فرمائے. بحق محمد و آل محمد، قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر آج کوئی منافق نہ ہوتا جس کا ایمان مضبوط ہوتا، جو اپنے آخرت میں اپنا شخصیت و مقام بناتا، تو آج کوئی بھی مسلمان کسی کو کافر مشرک کے حوالے نہ کرتا.
کوئی بھی مسلمان کسی کو وار نہیں کرتا، پیسوں کے لیے مار نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو ہدایت فرما دے۔ ہر مسلمان میں طاقت ہے، ایک بندہ مسلمان میں اتنا طاقت ہے، کاش مسلمان اپنی طاقت کو صحیح طور پر استعمال کرے، کیونکہ کفار و مشرکین مسلمانوں کی طاقت سے ہی فائدہ لیتے ہیں اپنی شیطنت کے لیے، پھر انہی منافقین مسلمانوں کو بدترین موت اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ خدا اس دن سے بچائے ہمیں، ہم سب کو، اور ہدایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بحق محمد آل محمد، بحق تیرے اس سچائیوں کے کہ تو بہت سچا ہے۔ فی امان اللہ۔